بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں آصف صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ہمیں پہلے بھی ایک دفعہ یہاں بلایا تھا، آج دوبارہ دعوت دی ہے۔ ابھی شعیب صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارا اسپورٹس اور کلچرل فیسٹیول چل رہا ہے اسپیکر کالج، بہت زیادہ مصروفیت تھی، تو ابھی بھی پیچھے کام ہم ذمہ لگا کے آئے ہوئے ہیں اور فون ابھی بار بار پیچھے سے آ رہے ہیں۔ آصف صاحب نے کہا اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے، بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں اور بڑے بہادر اسٹوڈنٹ ہیں۔ انہوں نے جب رات کو کہا کہ آپ نے آنا ہے، میں نے کہا اگر نہ آئیں تو وہ مسئلہ تو نہیں بنے گا۔ انہوں نے کہا جی نہیں آنا ہے آپ نے، رات کو آپ کے بغیر ہمیں نہیں بنے گی، تو میں ان کو جواب نہیں دے سکتا، بہت مصروفیت میں سے وقت نکال کے آئے ہیں۔ تو یہ ان کی محبت ہے آصف صاحب کی، جس کی وجہ سے میں انکار نہیں کر سکا، اور ہم دونوں بلکہ ایک نے آنا تھا، دونوں ٹائم نکال کے آئے، اتنی محبت سے بلایا تھا۔ بیٹا شعیب صاحب نے EQ کے بارے میں بات کی آپ سے، انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ جیسے بتایا انہوں نے کہ کسی بھی فیلڈ میں کامیابی کے لیے جب تک آپ کا EQ اسٹرانگ نہیں ہوگا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ EQ اسٹرانگ کا بتایا سارا انہوں نے۔ EQ اسٹرانگ ہوگا تو کانفیڈنس بھی آئے گا آپ کے اندر، آپ کو 10 بندوں میں بیٹھ کے بات کرنی بھی آئے گی، آپ کو ڈیلنگ کرنی بھی آئے گی، ٹھیک ہے، آپ کو انٹرویو دینا بھی آئے گا۔ یہ ساری چیزیں EQ کے سارے پہلے ہیں۔ تو جیسے شعیب صاحب نے بتایا آپ EQ کو اسٹرانگ کریں۔ میری ریکویسٹ ہے ٹیچر سے، شعیب صاحب نے، ہم جو کالج میں کرتے ہیں، ہم تمام ٹیچرز کی جو ڈیوٹیز لگاتے ہیں، آصف صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ کلاس وائز پرفارم کرائیں آپ، بجائے چند بچوں کو بار بار وہی اسٹیج پہ آ رہے ہیں، آپ کلاس وائز ہر ٹیچر کی ڈیوٹی لگائیں کہ ہر کلاس سے کچھ نہ کچھ پرفارم کروانا ہے۔ اس طرح میکسیمم جو پارٹیسپیشن ہو جائے گی اسٹوڈنٹ میں، اس سے کیا ہوگا، سب لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ لوگ آگے جائیں گے تو آگے فائدہ ہی فائدہ ہے، ان کو کانفیڈنس آئے گا، انٹرویو اچھا دیں گے، ان کا آگے کانفیڈنس لیول کس لیول پہ چلا جائے گا، وہ اسٹیج پہ آنے سے ہی پتہ لگتا ہے۔ تو اب EQ کے ساتھ تھوڑا IQ بھی میں بات کر رہا ہوں تھوڑی سی۔ IQ مطلب یہ ہے کہ آپ کا اکیڈیمک، آپ کے نمبرز، آپ کی تعلیمی جو ساری محنت ہے اسے IQ کہتے ہیں، انٹیلیجنٹ کوشچن۔ تو اس کے لیے محنت ٹیچر نے کروائی ہوگی آپ کی، الحمدللہ اتنی دیر سے ادارہ چل رہا ہے اور 2 ادارے اور بھی بن گئے ہیں، تو محنت کروا رہے ہیں تو یہ آگے ترقی کرتا جا رہا ہے۔ تو اس میں IQ میں یہ بات کروں گا کہ محنت کے ساتھ ساتھ محنت تو کرنی ہی ہے، وہ تو جس فیلڈ میں بھی جائیں گے آپ محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد کچھ اور فیکٹر بھی ہوتے ہیں جو آپ کو IQ اور EQ میں کامیاب کرتے ہیں، ان فیکٹر کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ وہ فیکٹر کیا ہیں؟ ایک تو آپ نے محنت کرنی ہے، دوسرا پیپر کو پریزنٹ کرنے کا انداز آپ کا کیسا ہے، وہ ٹیچر نے بتایا ہوگا، کیونکہ اچھی پریزنٹیشن سے ہی نمبر امپروو ہوتے ہیں۔ ایک بچہ بہت زیادہ محنت کر لے، مٹیریل بہت زیادہ لکھ لے، لیکن اس کی پریزنٹیشن ٹھیک نہیں ہے، وہ پیچھے رہ جائے گا۔ تو جس بچے کی پریزنٹیشن اچھی ہے، پیپر کو اٹینڈ کرنے کا انداز اچھا ہے، وہ آگے نکل جائے گا۔ تو پریزنٹیشن میں بھی آپ تھوڑا فوکس کر کے، آپ 10th کلاس والے خاص طور پہ ان کا پیپر ہونے والے 9th والوں کے، تو اپنی پریزنٹیشن کو امپروو کریں، اپنے ٹیچر سے پوچھ کے کہ کیسے امپروومنٹ لا سکتے ہیں پریزنٹیشن میں، اس پہ ورک کریں اس پہ۔ اچھا، یہ پریزنٹیشن اور محنت تو یہ آپ نے محنت کرنی ہے، پریزنٹیشن کی بھی آپ ٹیچرز آپ کو کروا رہے ہوں گے۔ کچھ اور فیکٹر جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، پھر دوبارہ آپ کو میں دوبارہ اس سے لے کے آ رہا ہوں، وہ فیکٹر ہیں والدین اور اساتذہ کی رسپیکٹ۔ آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنا مرضی کمال حاصل کر لیں، جب تک ٹیچرز کے دل سے دعائیں نہیں لیں گے آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ والدین کی دعائیں نہیں لیں گے آپ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اگر آپ تھوڑے ویک بھی ہیں، ڈل بھی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ والدین اور ٹیچر کی دعائیں ہیں تو آپ ہر فیلڈ میں کامیاب ہوں گے۔ آصف صاحب یہ ادارے کو لے کے کر رہے ہیں، 2 ادارے اور بھی انہوں نے اسٹارٹ کر لی، بڑی خوشی ہوئی، مجھے پہلے نہیں پتا تھا۔ تو یہ بہت بہادر اسٹوڈنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا جا رہا ہے۔ ابھی بھی ٹیچر کو نہیں بولتے، ہمیں لازمی بلاتے ہیں، تو یہ ان کے ادب کی نشانی ہے، تو ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیے جا رہا ہے۔ تو آپ بھی اپنے ٹیچرز کا
اپنے والدین کا احترام لازمی کریں ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اللہ والے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ ایک عالم دین فارغ ہوا، عالم بن گیا، وہ 10-15 سال ہو گئے میرا فارغ کر رہا تھا، کہیں بھی جائے نوکری نہیں مل رہی، دھکے کھا رہا تھا۔ وہ گیا ہمارے دوست کے پاس، وہ جو اللہ والے ہیں، ان سے پوچھا جا کے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں 10-15 سال سے کوشش کر رہا ہوں، مجھے کوئی روزگار نہیں نظر آ رہا کہ کیا کروں میں، تو میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس اللہ والے نے کہا کہ کہیں آپ کا کوئی ٹیچر ناراض تو نہیں ہے آپ سے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ کہتا ہے وہ بندہ کہتا میں کہہ کے آ گیا، پھر میں نے گھر آ کے سوچا کہ یار کوئی ٹیچر ناراض تو نہیں ہوا۔ وہ پھر اگلے دن پھر گیا ان کے پاس، ان کو جا کے کہا کہ ناراض تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں دارالعلوم کبیر والا میں پڑھ رہا تھا، وہاں سے میں نے جامعہ اشرفیہ میں دورہ حدیث کرنے جانا تھا، تو میں تمام ٹیچر سے مل گیا، ایک ٹیچر سے نہیں ملا۔ یہ میرے ذہن میں ہے کہ شاید وہ نہ ناراض ہو گئے ہوں۔ تو اس اللہ نے کہا فوراً جائیں آپ ان سے ملیں جا کے اور معذرت کریں جا کے۔ وہ بندہ گیا، جا کے ان ٹیچر سے ملا، ان سے کہا کہ میں جب یہاں سے گیا تھا سب ٹیچر سے مل کے گیا تھا، آپ سے نہیں ملا۔ انہوں نے کہا جی بالکل آپ مجھ سے نہیں مل کے گیا، تو میرے دل میں بات تھی یہ کہ کیا وجہ ہے مجھ سے کیوں نہیں مل کے گیا، تمام ٹیچر سے مل کے گیا، میرے دل میں یہ بات تھی۔ تو انہوں نے اس عالم نے ان سے معافی مانگی، معافی مانگ کے معذرت کر کے بڑا خوش ہوئے وہ ٹیچر، واپس آئے تو 8-10 دن بعد اس کو اچھا روزگار مل گیا۔ وہ پھر دوبارہ اللہ والے کے پاس گیا، اس جا کے کہا کہ سر آپ نے جو کہا تھا نا بہت زبردست بات کی تھی، الحمدللہ آپ میں سکون میں بھی ہوں اور مجھے روزگار بھی اچھا مل گیا آپ کے مسئلے کی وجہ سے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیچرز کے دل کو اگر کوئی ٹھیس پہنچ گئی آپ کی وجہ سے، تو وہ یہ نہیں کہ ابھی یہاں پر مسئلہ بنے گا، فیوچر میں بھی آپ مسائل بنے گا۔ تو آپ جو 10th والے جا رہے ہیں، اپنے ٹیچرز کا احترام کر کے جانا ہے، ان کو دل خوش کر کے جانا ہے، ٹھیک ہے، ان سے دعائیں لے کے جانا ہے، تو کریں گے سب۔ 10th 9th والے تو یہیں پر ہوں گے، 10th والے چلے جائیں گے، تو اپنے ٹیچرز کو راضی کر کے جانا ہے تاکہ بعد میں بھی دعائیں دیتے رہے آپ، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، والدین کی جب دعائیں نہیں لو گے، ان کو ٹھیس پہنچاؤ گے تو وہ بھی آس پہ سیدھی جاتی ہے، وہ دل دکھا والدین میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میری والدہ زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، وہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے جاتا ان کا کام کرتا۔ اب نماز توڑنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہی ہے، اس سے بڑا رتبہ کیا ہوگا والدین میں؟ بھی اب میری والدہ آواز دے اور میں نماز توڑ دوں، تو آپ لوگ والدین کی دعائیں بھی لیں گے۔ ان کا دعائیں کیسے لیں گے؟ دعائیں لی نہیں جاتی، مانگی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ کہ آپ ان کا احترام ایسا کریں، ان کا فرما برداری ایسی کریں کہ وہ دل سے دعائیں خود دیں آپ کو، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ والدین کا خیال رکھیں۔ آخری بات جو ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، جو مرضی کر لیں، آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کسی بھی فیلڈ میں۔ اس کا ایک میں آپ کو جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا، جو صحابہ کام کرتے تھے، وہ عمل بتا کے جاؤں گا۔ آپ نے اللہ کی مدد کو ساتھ لینا ہے، اگر اللہ کی مدد ساتھ نہ ہوئی تو ہماری محنت ساری ضائع ہو جائے گی۔ کئی مسئلے ہمارے سامنے ہیں، ہمارے ساتھ دو اسٹوڈنٹ کٹھے ہم تیار کروا تھے پوزیشن کے لیے، آصف کو پتا ہے، انہیں کے گروپ کے آئی کام میں، یہ بی کام میں تھے، وہ آئی کام میں تھے، محمد آصف، وہ بھی دونوں آصف تھے، دونوں آصف برابر کی تیاری ہوئی تھی، بلکہ ایک آصف کی رائٹنگ بھی اچھی تھی اور زیادہ اچھی تیاری ہوئی تھی، اس بندے کی پوزیشن نہیں آئی، دوسرے آصف کی پوزیشن آ گئی۔ پیپر ہم نے ری چیک کروایا، سارا کچھ کیا، تو دیکھا جا کے کہ سارا کچھ ٹھیک کیا ہوا ہے، 50 میں 25 نمبر لگائے ہوئے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے گئے، وہ بات بھی کی ان سے جا کے کہ یہ نمبر غلط لگے ہوئے ہیں، سارا کچھ ٹھیک کر کے صرف 50 میں 25 نمبر لگا دیے۔ انہوں نے کہا جی آپ چیلنج نہیں کر سکتے، آپ جو نمبر لگ گئے لگ گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کی برابر تیاری، بلکہ وہ اس کی پوزیشن آگے تھی اس سے، وہ پیچھے رہ گیا، دوسرا بندہ پوزیشن لے گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تھی، اس کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کو لینے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو آپ 5 میں نماز شروع کریں آج سے، 9th 10th والے خاص طور پہ۔ دوسرا، 2 نفل ڈیلی پڑھنے ہیں آپ نے، یہ صرف تعلیم کے لیے کہہ رہا میں، کوئی بھی ہمارے جیسے کہ سر بتا رہے تھے جو کمپیئرنگ کر رہے تھے، 2 نفل پڑھے اللہ سے مانگے، تو 2 نفل ڈیلی پیپر دینے سے پہلے پڑھ کے جانے ہیں آپ نے، اللہ سے مانگ کے جانے کہ یا اللہ میں پیپر دینے جا رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، میرے پہلے کچھ نہیں ہے، یا اللہ تو میری مدد فرما۔
یہ 2 نفل پڑھ کے جانے ہیں، پھر واپس آ کے بھی 2 نفل پڑھنے آپ، وہ پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے واپس. ٹھیک ہے، یہ پیپر کے دوران آپ نے عمل جاری رکھنا ہے. اور ابھی سے شروع کرتے ہیں 2 نفل ڈیلی. یا اللہ میں پیپر کی تیاری کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا پیپر کی تیاری کیسے کرنی ہے، مجھے نہیں پتا پیپر اٹینڈ کیسے کرنا ہے، میں بہت کمزور ہوں، یا اللہ میری مدد فرما. یا اللہ میرا یہ ٹارگٹ ہے، مجھے اس ٹارگٹ پر پہنچنے کی توفیق عطا فرما. تو ابھی سے ڈیلی 2 نفل پڑھنا شروع کریں، اور پیپر میں جاتے ہوئے پڑھ کے جائیں اور آتے ہوئے پڑھیں. پیپر دینے کے بعد جب تک رزلٹ نہیں آتا ڈیلی 2 نفل پڑھیں، اور جو آپ نے ٹارگٹ بنایا وہ اللہ سے مانگیں. لیڈر کالج میں 7 دفعہ ہم نے مسلسل پوزیشن لی ملتان روڈ میں، آصف صاحب کو پتہ ہے. تو وہ ساروں نے یہی عمل کیا. ٹھیک ہے، ڈیلی 2 نفل پڑھتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے. میں نے تو سارے ہی کر رہے ہوتے، آپ سے زیادہ میں نے بھی شاید کر رہے ہیں لوگ، لیکن اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوگی وہ کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا، کرو گے یہ عمل آج سے شروع کرو. ٹھیک ہے بیٹا، تھینک یو.